فرقان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو ہلو. کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ بس ٹھیک. مجھے آپ سے یہ جو آپ کا آج ٹاپک ہے مجھے اس سے آپ سے بات کرنی تھی. کریں. تو میں آپ کو اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا چیپٹر 24 ورس 40. کیا آپ بول رہے ہو نا خدا ریئل ہے کہ نہیں؟ اچھا بتائیں کیا ہے اس میں لکھا, اس چیپٹر میں کون سا ہے؟ انٹرنل ویوز چیپٹر 24 ورس 40 24-40. اچھا سورہ نور کی ورس نمبر 40. اور اب آپ کہیں گے کہ پورا قرآن اسی میں ہے, بس اس کے علاوہ کسی ورس کو نہیں دیکھنا ہے نا. اچھا, یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں, جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو, پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے. اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. اچھا تو کیا اس آیت سے کیا ظاہر ہوتا ہے بھائی؟ یہ ابھی سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے کہ جو انٹرنل ویوز ہوتے ہیں اوشن میں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو یہ 1400 سال پہلے اسلام نے یہ بات بتائی ہے ہم لوگوں کو. اچھا تو یہی بات ہے بس جو 1400 سال پہلے بتائی ہے, باقی اور کوئی نہیں ہے؟ تو اس پہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ بات پہلے کہاں تھی, مطلب 1400 ایئرس اگو سے پہلے کہاں بتائی گئی تھی یہ بات انٹرنل ویوز کی جو سائنس نے اب ڈسکور کر رہی ہے. نہیں, آپ کو کون کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی پتا, دے کسی دو نہ کسی کو ریفرنس دے دو, ہوگی. اور دوسری بات ہے کہ کسی کئی نہ بار کسی تکے نے بھی آپ تو صحیح ہو ریفرنس دے جاتے دو ہیں نا. دے یار, دو تکے بھی ریفرنس تو دے دو. صحیح ہو جاتے ہیں نا یار, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تکے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, تکا بھی لگ جاتا ہے کبھی کسی کا. تکا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک, تکا آپ نے مطلب بولا نا آپ مجھے باتیں ایک کری آیت مجھے جائیں تو ثبوت جیسے دو کوئی خدا کی ایگزیکٹلی غلط. ایگزسٹنس کا. میں آپ کو دے رہا ہوں ایگزسٹنس کا ثبوت. یار اسے پوسٹ مجھے ہاک دکھاؤ. ریشنلائزیشن کہتے ہیں اب آپ میرے کاؤنٹر چاند. آرگیومنٹ دے دو آگے سے. ہاں تو اسے پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن کہتے ہیں نا, کہ جب آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ کی پاس فلاں بات ہے اور فلاں بات ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کو تو ہاں ثبوت چاہیے, دے رہا ہوں آپ کو ثبوت میں. ہاں, تو مجھے یہ اللہ کا ثبوت تو نہیں ہے نا, اللہ کا ثبوت چاہیے کہ کیوں اللہ نہیں ہے؟ ریئل ہے. یہ تو کیوں اس نہیں ہے؟ بات کا خدا کریٹر ہی اپنے کریشن کے بارے میں اتنی ایکوریٹلی بول سکتے ہیں, اور کون بول سکتے ہیں؟ اب فرقان سائنس میاں, ڈسکور کریے بات. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ ریئل ہے, وہ اس بات سے ثابت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ثابت ہوتا ہے؟ آپ کا تو دعویٰ آپ یہی ہے بتائیں نا کہ کیسے مجھے ثابت کر کیسے کے دو ہوتا ہے ثابت؟ قرآن سے. کیسے سائنس سے میں ہوتا ہے آپ کو ثابت؟ ثابت کر رہا ہوں جس یار پہ میں آپ سے آپ پوچھ رہا ہوں مانتے ہو. نا کیسے ثابت ہوتا ہے. میں آپ کو سائنس کے تھرو ثابت کر کے دے رہا ہوں. جو اب سائنس پروو کر رہی ہے وہ 1400 سال یار پہلے بتایا کیسے گیا. کیسے میرے بھائی, کیسے کیا مطلب؟ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ثابت ہو رہا ہے؟ یار آپ مجھے بتاؤ نا کیسے ہو رہا ہے, سمجھاؤ نا. اگر ہو رہا ہے ثابت تو بتا دو کیسے ہو رہا ہے. انٹرنل ویوز کے بارے میں ادھر بتایا گیا ہے, جو انٹرنل یار اس ویوز سے اوشنز میں اللہ ہوتی. ریئل کیسے ثابت ہو رہا ہے میرے چاند؟ یہ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید ویوز ہوتی ہیں, اور انٹرنل ویوز کیا ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. بھائی میرے بھائی, وہی تو میں تیرے کو بول رہا ہوں کہ قرآن سے پہلے کہاں لکھا تھا یا کہاں ڈسکور ہوا تھا. اب جو یار خدا سے کلام آ رہا ہے وہ کریٹر ہی بول رہے ہیں نا بھائی میرے. نہیں بول رہا نا, مجھے اس بات کا ثبوت دو نا کہ کریٹر ہے اور ریئل ہے. سب یہ اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہو رہا. یہ تو یہ ہو گیا ہوا میں تیر مارتے ہو تم. میرے کو تمہاری سمجھ نہیں آتی. تم کو ثبوت چاہیے, میں نے تم کو دیا. تم کاؤنٹر آرگیومنٹ دو, پہلے کہاں کسی نے بتایا تھا یا کچھ اور بات بتاؤ. یہ کیا ہوتا ہے کہ اور ثبوت ہے, یہ بولو وہ بولو. اس کا سیدھا سیدھا جواب دو. دینا ہے تو دو, نہیں دینا ہے مت دو. میاں مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو پھر کہاں سے میں تجھ آپ کو کو بولتے ثابت کر ہیں کے ایک دیں گے تم؟ منٹ, اب چپ رہا بھائی. ٹھیک ہے, ایک تو فرقان میاں آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا, اس کے اوپر سے آپ نا اکڑتے ہو, بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور میں آپ کو برداشت کرتا ہوں ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ تمیز سیکھ لو میرے بھائی. اگر تمیز سے بات نہیں کر سکتے تو تمہیں پتا ہے اچھے طریقے سے کہ جب میں ذلیل کرنے پہ آ گیا تو میں نے وہ کتے کی طرح ذلیل یہاں پہ کرنا ہے نا کہ اپنی دم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات ہے کہ تمیز کرنا سیکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے پہلے کدھر. ٹھیک ہے, قرآن کی ایک آیت لے کے آ جاتے ہو ہمیشہ, اور اس کے اوپر بالکل ایک پاگل سے بندے کی طرح نا کیا کرنا شروع کر دیتے ہو, اس کے اوپر آپ کی فیٹش آ جاتی ہے اور آپ اس کے اوپر رونا شروع کر دیتے ہو. میاں ایسے نہیں ہوتا. آپ یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہو کہ یہ آیت کیسے یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ ریئل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ متھ ہے اور یہ کہاں سے لیا گیا.
ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنا کہ بائبل میں یہ بات ایگزیکٹلی لکھی ہوئی ہے کہ گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا جب خدا نے روشنی نہیں بنائی تھی. جینیسس کے چیپٹر 1 میں یہ بات آلریڈی لکھی ہے کہ نیچے کے پانی اوپر کے پانی سے سپریٹ نہیں کیے گئے تھے اور اندھیرا تھا. ٹھیک ہے, یہ لکھی ہوئی ہے بات وہاں پہ. یہاں پہ لکھا ہے اور دے لائک ڈارکنیس ود ان دا انفیتھمیبل سی. ٹھیک ہے, which is covered by waves, upon which are waves, over which are clouds. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک ایسے سمندر کی بات ہو رہی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نیچے بھی موج ہے اوپر بھی موج ہے, موجوں کے اوپر بادل ہیں. اس میں کوئی اتنی حیرانگی کی بات کیا ہے؟ یہ تو آپ اسے سائنٹیفک کہہ رہے ہو, مجھے تو یہ لٹرری لگ رہا ہے, یا مجھے تو یہ میٹافوریکل لگ رہا ہے, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پرانے زمانوں کے لوگ لمبی لمبی گپیں کائنات کے بارے میں, بہت سی نظمیں ہیں جن میں چھوڑی ہوئی ہیں. ایون کہ اگر آپ ایپک آف گلگامش میں چلے جاؤ, ادھر چھوڑی ہے. مردوک نے جب تائمت کو ہرایا تھا وہاں پہ ایسی باتیں ہی لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہو, وہاں پہ ایسی باتیں ہی لکھی ہیں. مگر ظاہری بات ہے کیونکہ آپ کنویں کے مینڈک ہو اور کبھی کنویں سے باہر نکلے نہیں. فرقان میاں, آپ نے کبھی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھی, اور قرآن بھی آپ نے نہیں پڑھا صحیح طرح سے. تو اگر پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا. ٹھیک ہے, سم آف دیم اپون ادرس, تو موج کے اوپر موج ہے. موج کے اوپر موج تو اندھے کو جب سمندر پہ چلا جائے نا اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک لہر کے اوپر ہی دوسری لہر آ رہی ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی حیرانگی کی بات نہیں. ٹھیک ہے, when one puts his انٹرنل hand ویوز there, کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا. الو کے کان, یہاں پہ ایک اور جو بات آ رہی ہے نا وہ اب ذرا دھیان سے سنو. when one puts out his hand therein, he can hardly see it. ٹھیک ہے, یعنی اتنا اندھیرا کہ جی ہاتھ سے بندہ اپنا یوں رکھتا ہے تو اسے نظر نہیں آتا کچھ بھی. and he to whom Allah has not granted light, for him there is no light. تو میاں یہاں پہ تو یہ لکھا کہ جس بندے کو اللہ نور نہ دے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو بھیا اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس میں تو کوئی معجزہ نہیں ہے. آپ کو ذاکر نائک جیسے لوگوں نے میاں چے بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں کو لگتا ہے اس میں کوئی بہت بڑا معجزہ ہے. اس سے کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اس آیت سے کوئی امپریس نہیں ہوتا. مجھے تو کوئی اس میں چیز نظر نہیں آ رہی. دوسری بات ہے کہ آپ کو میں نے پچھلی بار بھی ایک بات بتائی تھی کہ آپ قرآن کی کوئی ایک آیت اٹھا کے لے آتے ہو. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں سائنٹیفک سٹیٹمنٹس کی طرح کلیئر نہیں ہوتی. یہ انتہائی فضول قسم کی زبان ہے جس کے اندر کوئی بھی بات کلیئرلی نہیں بتائی جا سکتی. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے 10 میننگ نکالتے ہو. آپ جو میننگ نکالتے ہو اس میں مسلمان ایگری نہیں ہوتے. کوئی دوسرا مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ اس کا مطلب کچھ اور ہے, آپ کہتے ہو اس کا مطلب کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو اگلی جو مین بات ہے کہ اسی قرآن میں 10 آیتیں ایسی ہیں جو کہ بہت غلط ہیں. ٹھیک ہے, ہم دکھاتے ہیں. ایون کہ میں نے آج ہی جو ایک بھائی پہلے آیا تھا اس سے ہی بات کی تھی کہ ہاں بھائی اللہ آپ کا کہتا ہے کہ 6 دن میں تخلیق مکمل کر دی. مگر آج ہم جب جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے, ہبل ٹیلیسکوپ سے اسپیس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بڑے اچھے طریقے سے نظر آتی ہے کہ تخلیق آج بھی مکمل نہیں ہے. آج بھی سورج بن رہا ہے, آج بھی ستارے بن رہے ہیں, آج بھی چاند بن رہے ہیں, پلانٹس بن رہے ہیں, نہیں ہے مکمل. قرآن کو تو اور بہت سی غلط فہمی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کی بہن مریم, حالانکہ مریم جو یسوع کی ماں تھی وہ موسیٰ کی بہن نہیں تھی, وہ ہارون کی بہن نہیں تھی. ٹھیک ہے, قرآن تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا, وہ بھی بات غلط ہے. تو میاں آپ ادھر سے باتیں بتاتے رہو گے اور دعویٰ کرتے رہو گے قرآن میں فلاں بات ٹھیک ہے, اور میں آپ کو 10 ایسی اور باتیں دکھا دوں گا جو صاف ثابت کرتی ہیں کہ قرآن غلط ہے. اور دوسری بات جو کہ مین سب سے بڑی بات ہے, اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے نا, انسان اگر 100 باتیں کرے نا تو ان میں سے 90 باتیں بھی غلط کرے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ انسان ہے, وہ 90 باتوں میں غلط فہمی کھا سکتا ہے, 10 باتیں اسے پتا ہوں گی. وہ بیوقوف انسان ہے. میں کر سکتا ہوں غلطی, بھائی میں 100 باتیں کروں 90 غلط ہوں گی بیچ میں سے, ٹھیک ہے, مگر میں انسان ہوں. مگر اللہ 100 باتیں کرے نا ان میں سے ایک بھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کروڑ باتیں کرے نا ان میں سے ایک غلط نہیں ہو سکتی. اللہ انفینٹ باتیں کرے نا ان میں سے بھی ایک غلط نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ سمجھتے ہو کہ ایک آیت جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن سچا ہے. نہیں, قرآن کی سب آیتوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ سچا کہ نہیں. تو سب آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں بہت سی آیتیں ایسی نظر آتی ہیں جن کے اندر ایسی ایسی بیوقوفی کی باتیں ہیں جن کو ذرا بھی کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو اس سے کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ اللہ ریئل ہے. اس سے آپ بہت بھی بیسٹ بات کہہ لو تو یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جس نے بھی قرآن لکھا ہے اس بندے نے کوئی ایک آدھی بات اسے یونیورس کی ایسی پتا تھی جو ٹھیک تھی, یا اس نے تکا مارا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس میں میں بڑا حیران ہوں کہ سائنس نے آج ڈسکور کیا. سائنس نے آج نہیں ڈسکور کیا میرے چاند کی زمین کے ویوز, نیچے بھی ویوز ہوتی ہیں. آرکیمیڈیز پرنسپل کو جا کے پڑھو. آرکیمیڈیز جو تھا نا حضرت محمد سے
بھی بہت پہلے تھا. جا کے ذرا پڑھنے کی کوشش کرو کہ اسے تب بھی پتا تھا کہ ویوز کیسے بہیو کرتی ہیں اور واٹر کیسے بہیو کرتا ہے اور کشتیاں کیسے بنائی جاتی ہیں. جن کشتیوں کے اوپر قرآن کہتا ہے نا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ دیکھو کشتیاں چلتی ہیں, وہ کس پرنسپل کے مطابق چلتی تھی؟ وہ حضرت محمد سے 500-700 سال پہلے آرکیمیڈیز جو تھا نا وہ پرنسپل ڈسکور کر چکا تھا کہ کشتی کس اصول کے مطابق بوئنٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا اللہ قرآن میں کشتیوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ جہازوں کو, بحری جہازوں کو معجزہ کہہ رہا ہے. مگر آرکیمیڈیز جو کہ حضرت محمد سے کتنا پہلے تھا وہ ایگزیکٹلی یہ جانتا تھا کہ کشتیاں کیسے کام کرتی ہیں. تو اس سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اللہ کو آرکیمیڈیز کے برابر اگر نالج ہوتا نا تو وہ بالکل بھی یہ نہ کہتا کہ کشتیاں کوئی معجزہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہی پتا لگتا ہے کہ آپ کا قرآن کتنا انسانی اور کتنا فضول ہے. ٹھیک ہے, دیکھو میری بات سنو, میں اب اپنا بولوں گا. آپ نے بول دیا, میں آپ کو پہلا پوائنٹ بولوں گا. آپ نے جو بولا کہ یہ مسلمان کچھ بولتا ہے, میں آپ کو دوسرے مسلمان کے ساتھ میرا لینا دینا نہیں ہے, میں آپ کو قرآن پہ بات کر رہا ہوں. پہلی بات ہے انٹرنل ویوز کے بارے میں حال ہی میں ڈسکور ہوا ہے, چاہے آپ 20 سال پہلے بولو, 10 سال پہلے, 20-30 سال پہلے, اس سے پہلے نہیں آیا. اور جو آپ آرکیمیڈیز پرنسپل بول رہے ہو وہ پہلی ہوا. ہاں جی, تو بتاؤ. آرکیمیڈیز جو تھا آج سے 2000 سال پہلے تھا, اور قرآن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب بھاگ گیا یہ. ٹھیک ہے, تو اس بندے کو مطلب یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب میں وہ آیت نکالنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, جس میں قرآن شپس کو ایک معجزہ کہہ رہا ہے. میں نکالتا ہوں, ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جیسے لوگ کتنے, قرآن کتنی فارغ کتاب ہے کہ اس کو آرکیمیڈیز پرنسپل آرکیمیڈیز آج سے 2000 سال پہلے بتایا گیا تھا, گریک انوینٹر آرکیمیڈیز. ٹھیک ہے, اور یہ اس کو معجزہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ بیچارے بہت ہی بیوقوف ہیں. سورہ روم کی ورس نمبر 46. ٹھیک ہے, تو سورہ روم کی ہم ورس نمبر 46 نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا ہم ذرا پوسٹ مارٹم بھی کر لیتے ہیں. یہاں پہ چیپٹر نمبر 30 ہے. ٹھیک ہے, سورہ روم, اور 46 نمبر اس کی ورس ہے. اس کے اوپر کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرے گا مومن آ کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے یہاں پہ, اینڈ آف ہز سائنس از دیٹ ہی سینڈز دا ونڈز ایز برنگرز آف گڈز اینڈ ٹائڈنگز اینڈ ٹو لیٹ یو ٹیسٹ ہز مرسی اینڈ سو دا شپس میں سیل اینڈ ہز کمانڈ اینڈ سو یو میں سیک ہز باؤنٹی. تو یہاں پہ اللہ کشتیوں کو ایک معجزے کے طور پہ پیش کر رہا ہے, اینڈ پرہیپس یو ول بی گریٹفل. تو بھائی آرکیمیڈیز کا جو آرکیمیڈیز پرنسپل تھا نا, وہ حضرت محمد کے آنے سے تقریباً 600 سال پہلے, حضرت محمد کے آنے سے پہلے آرکیمیڈیز ڈسکور کر چکا تھا, اور شپ بلڈنگ کے سارے پرنسپلز وہ بتا کے جا چکا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن اس پہ حیران ہو رہا ہے. تو آپ ایک بات بتائیں کہ اللہ کے لیے یہ ایک معجزہ ہے, مسلمانوں کے لیے ایک معجزہ ہے. تو یار آرکیمیڈیز نے تو سائنس کے تھرو یہ ڈسکور کیا تھا, اس کو تو کشتیاں کیسے چلتی ہیں اسے اپنی سوچ کے تھرو یہ ڈسکور کیا تھا, اس کو تو ضرورت نہیں پڑی تھی کہ اللہ بتائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتی, اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. بھیا اندھے اچھا خاصا نوجوان لڑکا ہے, اس کو اس ایج میں سائنس سے انٹرسٹ ہونا چاہیے, اور چیزوں سے انٹرسٹ ہونا چاہیے, مگر ہر بار آگے بونگی مارے گا, بدتمیزی کرے گا, اور پرسنل ہونے کی کوشش کرے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے, کارٹون بننے کی کوشش کرے گا. وہ اسی لیے کیونکہ بھائی جب آپ ایسی باتوں پہ ایمان رکھ لیتے ہو نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.